السلام علیکم۔ پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ پاناما کیس کی نئے سال میں نئے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے آج پہلی سماعت تھی، جہاں 5 رکنی معزز ججوں کا بینچ، جس کی سربراہی جسٹس آصف سعید کھوسہ کر رہے تھے، انہوں نے آج نئے سرے سے اس تمام کیس کی سماعت کی اور وزیر اعظم اور ان کے بچے انہوں نے اپنے وکیل تبدیل کیے تھے، نئے وکلاء پیش ہوئے۔ مخدوم علی خان وزیر اعظم کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ ان کے بچے حسن اور حسین کی طرف سے پیش ہوئے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعیم بخاری صاحب جو کہ تحریک انصاف کے وکیل تھے، انہوں نے نئے سرے سے اپنا کیس سپریم کورٹ کے سامنے رکھا۔ آج جو اہم بات ہوئی، جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس کیس کی سماعت اب روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ 9 بجے، 9:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک اس کیس کو سنا جائے گا، اور کمیشن کے حوالے سے ابھی کوئی واضح فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی آج اس پہ اتنی بات ہوئی، مگر اس کمیشن کا مسئلہ بھی حل طلب ہے کہ آیا سپریم کورٹ خود ہی یہ اب فیصلہ کرے گی حقائق کے حوالے سے، یا کوئی کمیشن بنایا جائے گا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور کچھ نئے ثبوت جو کل کہا جا رہا تھا کہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، ان سے متعلق بھی بات ہوگی۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر امیش کمار صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ بیرسٹر شعیب رزاق جو ماہر قانون ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو سنا دیں کچھ جھلکیاں سپریم کورٹ کے باہر سے۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے آج کی کیس کی سماعت کے بعد کیا کہا؟ تفصیل کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آج تفصیلی بحث ہوئی، اور اب جو اندیا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو تضادات ہیں وزیر اعظم صاحب کے بیانات میں، وزیر اعظم صاحب نے آج اپنے وکلاء کی ٹیم تبدیل کی ہے مسلم لیگ نون نے۔ میں مسلم لیگ نون کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی قیادت کی تبدیلی کا سوچیں، وکلاء کی تبدیلی کا نہ سوچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو پرائم منسٹر صاحب کے بیانات کے تضادات ہیں، ان میں یہ بات واضح لگ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو عدالت میں طلب کیا جائے گا اپنے بیانات کی وضاحت کے لیے، جس کی وضاحت صرف وزیر اعظم صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مریم اورنگزیب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کچھ یہ کہا۔ آج جب یہ انہوں نے خود بات، جبکہ ان کی وکیل جو تھے وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میرا کام ہے الزام لگانا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہ کس چیز کے اوپر، بیس کے اوپر اتنے بڑے الزامات تیسری دفعہ الیکٹڈ ڈیموکریٹک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے کیے؟ میرے خیال میں یہ قوم آج خود ان کی اسٹیٹمنٹ سے یہ اندازہ لگائے کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے جو پاکستان کو ترقی کو روکنے کے لیے، جو پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ڈیفیمیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آج عمران خان صاحب کو جو الزام خان خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تھی مریم اورنگزیب۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 رکنی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ، وہ خاصی مہارت رکھتے ہیں، خاص کر فوجداری قانون کے حوالے سے، اور ان کے تحریر کردہ فیصلے جو ہیں بہت سارے رپورٹڈ کیسز ہیں جن کو بار بار عدالتوں کی کارروائی میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک جو اہم کیس تھا، جس میں انہوں نے توہین عدالت کے الزام میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں چند منٹ کی عدالت کے اندر جو ہے وہ حراست میں یا قید میں سزا سنائی، جس کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور جو فیصلہ آیا تھا، تحریری فیصلہ، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے خلیل جبران کی ایک نظم تھی پیٹی دی نیشن انگریزی کی، اس نظم کا تھوڑا سا ترجمہ اپنے الفاظ میں کچھ تبدیل کرتے ہوئے کیا تھا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو تھے انہوں نے پیٹی دی نیشن کی جو نظم تھی ان کو کچھ ان الفاظ میں تبدیل بھی کیا تھا، کہا تھا کہ قابل رحم ہے وہ قوم جس نے مذہب کے نام پر قومیت حاصل کی، سچ، حقانیت اور احتساب کے ثمرات سے ابھی بھی دور ہے، جو ہر مذہب کا اصل اور خاصہ ہوا کرتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اسے ووٹ سے محروم بنا دیا جاتا ہے، اور جمہوریت کی حکمرانی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ قابل رحم ہے وہ قوم
کہ جہاں کامیابی اور عزت کا پیمانہ طاقت ہے، قابل رحم ہے وہ قوم جو آئین کو حفظ جان سمجھتی ہے، لیکن سیاسی وفاداریوں پہ جب ضرب آتی ہے تو انصاف پر احتجاج کرتی ہے۔ تو یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ایک جذباتی ایک تحریر تھی، اور خلیل جبران کی نظم میں جو وہ تبدیلی لے کر آئے تھے، اور یہ کافی طویل یہ نظم تھی جو انہوں نے خلیل جبران سے معذرت کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھی تھی، اور اسی والے سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، آپ نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کو بطور وکیل تو آپ نے ان کی ججمنٹس بھی کافی پڑھی ہوں گی، کتنا فرق پڑ سکتا ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ کا اس بینچ پر موجود ہونا، جبکہ پہلے ہی وہ ایک وزیر اعظم کو اپنے ایک تحریر سے گھر بھیج چکے ہیں، اور وہ بھی وہ تحریر جس میں وہ کافی حد تک جذباتی بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ اس وقت ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اس معاملے کو بھی کسی منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے؟ کھوسہ صاحب کی جو ججمنٹس ہیں یا ایز اے لوئر وٹ ایور وی ہیو آبزروڈ، وہ اپنے آپ کو وہ کہتے یہ ہیں کہ جی میرے پاس 3 ٹولز ہیں جب میں کوئی ججمنٹ لکھتا ہوں۔ ایک تو ٹول یہ ہے کہ جی میرے پاس ریلیونٹ ریکارڈ کیا ہے، کیس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن کیا ہے، جو ریلیونٹ انڈائٹمنٹ آئی ہے، جو دستاویزی ریکارڈ ہے، انڈائٹمنٹ آئی ہے، آفیشیل رسپانس ہے۔ دوسرا وہ انڈائٹمنٹ کسی پروسیس کے تحت آئی ہے۔ تیسرا ایپلیکیبل لا ہے۔ اب میں اس کو سادی زبان میں یہ کہوں، متعلقہ قانون۔ اب جب پیناما لیکس کا کیس سامنے آیا ہے تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں، ریلیونٹ ریکارڈ کیا ہے، وہ قانون شہادت کے پروسیس سے گزر کے آیا یا نہیں آیا، ایپلیکیبل لا کیا ہے، کنسٹیٹیوشن کیا ہے، پاکستان پینل کوڈ کیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 3 ٹولز ہیں۔ ساتھ ساتھ پھر ان کی ججمنٹس اور ان کی کچھ آبزرویشن جو ایز اے لوئر ہم بھی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی انفلوئنسڈ بائی اینی تھنگ، اپنے ریکارڈ سے باہر اور میرے قانون سے باہر، میں نے ٹنل ویژن کے ساتھ ججمنٹ دینی ہے آن دی بیسس آف ٹنل ویژن کے ساتھ۔ کیونکہ ٹنل ویژن تو بڑی ایک منفی ایک اصطلاح ہے، دیکھیں کہ ٹنل ویژن مینز کہ بہت ہی بلنکرڈ ویو آف اے ہارس ان اے کارٹ۔ نہیں، اس میں متی بھائی میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا۔ دیکھیں پروسیجر ہے، ایک آپ کے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے اور ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو مل کے نا، دیکھیں داندلی کمیشن میں کیا ہوا، میں تو اپنے کچھ دوستوں سے ڈس ایگری کرتا تھا۔ داندلی کمیشن میں مینڈیٹ یہ کیا گیا، ایک راستہ بتایا گیا جی اگر سسٹمیٹک ریگنگ، منظم داندلی ہوئی، آرگنائز یا مطلب اس میں ہوتا کیا، آرگنائز ریگنگ کا ورڈ کیوں ڈالا گیا کہ منظم طریقے سے کچھ لوگ بیٹھے، انہوں نے پلان بنایا، ان کی نیت ایسی تھی۔ اب میرا ویو اس وقت یہ تھا کہ دا مومنٹ منظم آ گیا یہ ثابت نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، وہ ثابت ہوا بھی نہیں، ہم نے اس پروسیس میں اسی وقت کہہ دیا۔ لیکن الزام بھی تو یہی تھا نا۔ اچھا نہیں، کیونکہ اداروں کے اوپر بھی الزام تھا تو منظم ہوتی تو ادارے ملوث ہوتے۔ پر اینی وے میرا سوال یہ ہے، دیکھیں کہ کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اپلیکیبل لا ہے، ریلیونٹ ریکارڈ ہے، ٹنل ویژن ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا اسٹرکٹ ہیں، دوسری طرف یہ شعر و شاعری اور اتنی جذباتیت، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری جو ہے یہ کون سی اپلیکیبل پوئٹری یا اپلیکیبل لا ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شعر و شاعری بھی کر رہے ہوں اور بلکہ ایک خلیل جبران سے معذرت کر کے ان کے شعروں کو بگاڑ بھی رہے ہوں؟ اچھا اس کیس میں ہوا کیا ہے، اس میں دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا پڑا، ٹھیک ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ایک لا ہے نا۔ نہیں لیکن کیا یہ شعر و شاعری کرنی چاہیے ججوں کو؟ مجھے صاف صاف بتائیں، میں تو کیا یہ معمول ہے؟ میں دیکھیں نا، جب ایک جج کا ایک ویو یہ آ گیا کہ اس نے اپلیکیبل لا پہ بات کرنی ہے، ریلیونٹ ریکارڈ پہ بات کرنی ہے، تو پھر شعر و شاعری کی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھیں نا اسٹرکٹ کی بات یہ آ جاتی ہے، وہ شعر و شاعری کی نہیں آ جاتی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک امیج یہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس ملک میں جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے نا، جو سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی، پھر وہ سپریم کورٹ ٹیررزم کی ڈیفینیشن دیٹ ہیز بین گیون بائی کھوسہ صاحب، جو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کی while he was a judge before ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔
تو میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ ججمنٹ صرف اس ریلیونٹ ریکارڈ کے ساتھ ساتھ یہ ججمنٹ ون ٹائم ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے ایز اے ویری ہمبل لوئر. ٹھیک ہے, پریسیڈنس اس کے مطلب اس کو پریسیڈنٹ نا دیکھیں, پروسیجر کو آپ فالو نہیں کریں گے. میری اپنی لائکنگ یا ڈس لائکنگ بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ نے ججمنٹ, میرے اپنے ویری ہمبل اوپینین میں یہ ہوتی ہے کہ جو قانون کو ساتھ لے کے چلے, پروسیجر کو فالو کر کے. آپ مطلب آپ یہ کہتے ہیں شعر و شاعری سے فرق کوئی نہیں پڑتا, مگر اگر نہ ہو تو اچھا ہے. نہیں نہ ہو تو دیکھیں نا, اس سے میٹر ہی نہیں کر رہا. پریسیڈنٹ آپ جب ڈالیں گے نا, دیکھیں ججمنٹ میں 2 باتیں ہوتی ہیں, اوبیٹر ڈکٹا, ریشو ڈیسنڈائی. اوبیٹر ڈکٹا کیا ہوتا ہے, ارریلیونٹ باتیں, بائی دا وے. ریشو ڈیسنڈائی کیا ہوتی ہے, جو کرکس آف دا ججمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں کا حصہ ہے, لیکن آپ پوائنٹ کو ڈیسائیڈ جو کرتی ہے, لاؤ پوائنٹ کو ڈیسائیڈ ریشو ڈیسنڈائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی میں ڈاکٹر امیش کمار صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا. آپ کو 5 رکنی بینچ کے سامنے آج جو اہم بات یہ ہوئی کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی, تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی یہ معاملہ دیکھے گی اور کمیشن کے سامنے نہیں جائے گی. آپ کی حکومت پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں اگر سپریم کورٹ خود طے کرے یا کمیشن کے سامنے جائے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں کمیشن ہونا چاہیے یا یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت؟ مطیع اللہ جان, ہم وہ بندے ہیں, ہم بات کر کے دوبارہ اپنے لفظ واپس نہیں لیتے. یو ٹرن ہمارے پاس نہیں ہے. اور سمپل میں بات یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کی, شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ کورٹ چاہے کمیشن بنائے چاہے خود سنے, اگر کاغذوں کی ایتھنٹیکیشن کے لیے کسی ادارے کی ہیلپ لینا چاہے, ہر قسم کی, مطلب کورٹ کو فلی اختیار دیا گیا ہے. ہم اس کو منوانا, جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے. مگر ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ جس قسم کی کل شام سے جس قسم کی پریس کانفرنسیں کی گئی, ایک دور سے کاغذ دکھائے گئے, اور آج ان چیزوں کا کوئی ذکر ہی کورٹ کے اندر نہیں ہوا, بلکہ یہ بات ہوئی کہ ہمارا کام ہے الزام لگانا, ہمارا کام یہ نہیں ہے الزام ثابت کرنا. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہے. عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب عدالت میں خود کھڑے ہو کے عدالت میں کہ ہمارا کام ہے الزام لگانا, الزام ثابت کرنا ہمارا کام نہیں ہے. بہت سمپل میں وریف فواد چودھری صاحب باہر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کورٹ کہتی ہے کہ کورٹ کا احترام کریں. آپ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں, مطلب ایک احترام بھی ہونا چاہیے نا, مگر باہر آتے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عوام کو بالکل, یہ بھائی عوام جب سپریم کورٹ ایک چل رہی ہے, سب جوڈیشل جو بھی کوئی میٹر ہوتا ہے, بیرسٹر شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. آپ کا کوسچن, میں نے تو سمجھا آپ کا کوسچن ہی یہ ہوگا کہ یہ چیزیں جب کورٹ کے اندر ایک انڈر ڈسکشن ہوتی ہے, کورٹ میں آج ہیئرنگ ہے, ایک دن پہلے آج شام کو میں میڈیا کے اوپر یہ باتیں کروں گا, کل میں یہ کورٹ میں ڈاکیومنٹس لے کے جاؤں گا, اب تو میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے. مطلب پہلے ہی اس کے اوپر انفلوئنس دیں کہ انہوں نے عوام کو دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں, کل جا کے کورٹ کے اوپر وہ انفلوئنس ڈالیں. انفلوئنس سے کورٹ کے سینئر ججوں کے پاس فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہ سیشن جج نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ ہے. نہیں تو آپ کے سیشن جج ہو جاتے ہیں متاثر نہیں, مطلب یہ اس قسم کی جو سیاست جو کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں یہ سیاست یہ نہیں ہے. آپ رضا کرانا, آپ یک طرفہ طور پہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہم اس کیس پہ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے, اور پھر تاکہ یہ بھی کیونکہ عمران خان نے کیا ہے, آپ کو بتاؤں, کیونکہ عمران خان نے کیا ہے, آپ کی وجہ سے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ اعلان کر سکتے ہیں. کل آج جیسے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی نا, کل ہماری کوئی بات نہیں تھی کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے, مگر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی جو ہے وہ جواب نہیں دے, مگر پھر ہم نے سوچا کہ اگر ان کے جھوٹے الزامات کا اگر میڈیا کے اوپر جواب نہیں دیں گے تو شام کے جو لائن میں جو آپ لوگوں کے سارے پروگرام چلتے ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ 4 پروگرام جو چلتے ہیں, وہ تقریباً 50-60 پروگراموں میں یہی رونا دھونا لگتا رہے گا کہ آج پی ایم ایل این کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, آج پی ٹی آئی ایسے الزامات لگا گئی, یہ بے جواب ہو گئے, اس وجہ سے حقیقت میں کوئی نہیں دیتے. آپ تو بات سمپل میں یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ آج جیسے کورٹ ہوئی نا, ہونا تو یہ چاہیے ابھی عمران خان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے کہ بھائی اب کورٹ کے اندر جو بھی کام ہوگا میں باہر نہیں کروں گا. آپ دے دیں نا, آپ بیان دے دیں کہ ہم 2 دن تک سیز فائر کریں گے, پاناما پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اور ہم دیکھیں گے کہ عمران خان تحریک انصاف کیا کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں بالکل. ہم ایک طرفہ طور پہ 2 دن کے لیے خاموشی پاناما کے اوپر. میں ابھی کہتا ہوں پارٹی کی طرف سے
کہ آج اب ہماری طرف سے آج ابھی میں کہتا ہوں آپ ابھی ان کی طرف سے صادق عباسی میں ابھی پوچھ لیتا ہوں میسج کے اوپر ٹھیک ابھی عمران خان سے پوچھے کہ ابھی جب تک یہ پاناما کی جو ایشو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں یہ آپ تیار ہیں 2 دن کے لیے خاموشی پر پاناما کے اوپر بات بابا ہم میں کہتا ہوں میں ابھی کنفرم کر رہا ہوں نا پارٹی کی طرف سے یہ ابھی کنفرم کریں کہ ہم اس چیزوں کے اوپر اب بھائی کورٹ کے اندر جب آپ گئے ہو پھر آپ کم سے کم اس کے اوپر کنفرم کر لیں اور یہ بھی کنفرم کر لیا مجھے اتنی کمانڈ ہے مگر میں یہ سزا کر کنفرم ہم بریک کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر امیش کمار کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں 2 دن کے لیے خاموشی کی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف پھر سے پہلے یہ بات ہوئی کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ فریقین جو ہیں اپنا مقدمہ عدالت میں لڑے اور ججز کے ریمارکس جو ہیں میڈیا ان کو اس طرح رپورٹ نہ کرے کیونکہ یہ ریمارکس محض سوال ہوتے ہیں اور کچھ معلومات جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر امیش کمار کہہ رہے تھے وقفے سے کہ پہلے یہ تیار ہیں نون لیگ جو ہے وہ بالکل پاناما پہ باہر بات نہیں کرے گی اگر تحریک انصاف بھی اس معاملے پہ پریس کانفرنسیں بند کر دے. تو میں مطلب اللہ جان تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر لوں. پہلی چیز یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن کرنا حق ہے, کرٹیسائز کرنا, پازیٹیو کرٹیسائز کرنا حق ہے, مگر ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ آ کے پنے لہرا کے جب کوئی چیز سب جوڈیشل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جج صاحب ثاقب نثار صاحب نے بھی ایک مرتبہ ایک کیس تھا شراب کا, اس کے اندر کہا تھا کہ ہم بات ایک کرتے ہیں میڈیا دوسری چیزیں اچھلا دیتا ہے. مگر اگر جو پارٹی خود گئی ہوئی ہو وہ پارٹی خود جا کے, آپ اور بھی لوگ بھی نہیں, پارٹی خود جا کے پریس کانفرنس کرے کہ میں یہ پروف لے کے جا رہا ہوں, اب کوئی چیز نہیں رہی, میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. یہ اگر نون لیگ جو ہے پاناما پہ باہر پریس کانفرنس کرنا اعلان کر دے کہ ہم نہیں کریں گے, ہم تو ویسے بھی نہیں خاموش ہو جائیں کرتے, گے. ہم تو کاؤنٹر میں کرتے ہیں. مجھے آج ڈاکٹر رمیش صاحب کی حالت پہ بڑا ترس آ رہا ہے. میری حالت جو ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں. جو ان کے بارے میں, ان کی پارٹی کے بارے میں پیر پکاڑا صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ پاؤں میں پڑتے ہیں اور جب یہ طاقت ہوتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتے ہیں. کل کا جو واقعہ ہے, کل پی ٹی آئی نے ایک نئی ایویڈنس لا کے دکھائی جس میں وہ پیپر سارے اور ای میل ساری ہم نے منگوا لی, جس میں ان کا ایک موقف تھا کہ مریم جو ہے وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے اس نیلسن اور نیسکول کی. وہ ہم نے ڈاکومنٹس جمع کرائے. اس پہ ہماری پارٹی نے, وہ چونکہ ڈاکومنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہو چکا تھا, عدالت میں جا چکا تھا, سبمٹ ہو چکا تھا, اس کے بعد پریس کانفرنس کی. ان کی ایک مطلب پہلے آپ نے کی, یہ تو ہم نے تو پریس کانفرنس کی کہ یہ ہم نے, ہمارے پہ الزام کیا تھا کہ جی ہم صرف شور شرابہ کرتے ہیں, ہم کوئی ثبوت نہیں دیتے, اور یہ میڈیا میں شور کرتے تھے. تو ہم نے اپنا موقف دیا کہ جی یہ ہم نے ایک نیا ثبوت لا کے دے دیا. آپ ان کے میڈیا کے الزامات کا جواب. دوسری بات یہ بات کون کر رہے ہیں, یہ وہ جو عدالتوں پہ حملے کرنے والے آج ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے, ججز نے کہا ہے کہ ججز نے کہا ہے, سنیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت اتنی بوکھلائی ہوئی ہے, جو ان کے آج کا جو فیصلہ آیا ہے, اب یہ تو کہیں گے خدا را. آج ان کا ایک بندہ کہہ رہا تھا جی یہ ٹی وی کو تو حق ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ میٹر ہی سب جوڈیس ہے. تو یہ جو آج ہمیں یہ اخلاقیات کا سبق پڑھا رہے ہیں, ذرا دانیال عزیز کی اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں. اصل ایشو کیا ہے کہ آج کیس ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے. 10 12 15 دن میں یہ جو معاملہ ہے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ بات ہے, وہ جو میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ ہماری قیادت نے کہا جی ہمیں فیصلہ منوان تسلیم ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ثبوت نہیں دیے, اور ہم وہ آپ کی مریم اورنگزیب کہتی کہ جی یہ الزام لگا رہے. عمران خان نے کہا ہم کوئی ایجنسی نہیں ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا کام ہے الزام لگانا, کہ الزام جو دنیا پوری میں لگا ہے اس ایشو کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. دوسری بات, جتنے قانون کے ماہر ہیں یہ بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ, نیب کا قانون کیا کہتا ہے, کوئی آفس آف دی یعنی کوئی پبلک آفس ہولڈر جب اس کے پاس کوئی اثاثہ نکل آتا ہے اور وہ اس کو مان لیتا ہے تو پھر بارے ثبوت اس پہ ہوتا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب نیب کو الزام لگائے اور کاروائی کرے. تو ہر شخص وہ نیب کا اختیار نہیں استعمال کر سکتا کہ الزام لگا کے اس کو جواب طلبی کرے. یہ جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی سپریم کورٹ کر رہا ہے, میں کوئی قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن وہ نیب کے جو قانون ہیں, وہ نیب کے قانون کے تحت کر رہی ہے. ان کے قانون جو ملک میں اپلائی تو ہو رہے ہیں نا. اچھا نہیں, وہ سپریم کورٹ نیب کے قانون کے تحت کر. یہ بات نہیں ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, نیب اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. پاکستان میں جو نیب کا قانون ہے اس کے مطابق جب کسی جو آپ کا پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, اگر اس پہ کوئی الزام لگتا ہے
اور وہ الزام پی ٹی آئی نے نہیں لگایا، پوری دنیا میں لگا، لوگوں نے ان پہ استعفے دیے، اپنے آفس چھوڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ نیب کے قانون میں بھی یہ چیز ہے، تو اصولی طور پہ غلط نہیں ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ثبوت دے دیے ہیں، لیکن جو الزام پی ٹی آئی نے نہیں لگایا، اب اس حد تک ضرور تھا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پراپرٹی ان کی ہے. جب پراپرٹی یہ مان گئے، اب منی ٹریل اس نے ثابت کرنی ہے جو پبلک آفس ہولڈر ہے. یہ آج عدالت نے بھی کہا کہ ہمیں ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو بلانا پڑے اور وہ بلا کے جو ان کے تضادات ہیں وہ ایکسپلین کریں. الٹیمیٹلی 12 ثبوت وزیر اعظم پہ یہ بات ثابت کرنا ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میں واپس آتا ہوں شعیب کے پاس آپ جائیں، مگر ایک میں صرف بات کروں گا. بات یہ ہے کہ چاہے قانون، چاہے انسانیت، چاہے اخلاق، چاہے مذہب، تو آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کسی بندے کے اوپر ایسے، جب تک کوئی ثابت چیز نہیں ہو، آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ جائیں آئی سی آئی جے پہ کیس کریں، ہم نے تو لگایا نہیں. تو بھائی آئی جی آئی کی بات نہیں ہے، آئی سی آئی جے نے ان پہ الزام ہے. اگر ایک شخص گالی دیتا ہے تو آپ اس گالی کو دہرائیں گے؟ آپ اس کو نہیں، دنیا میں چوروں کی لسٹ نکلی ہے، آئی سی آئی جے نے دی ہے، اس میں چوروں نے چھوڑے ہیں. مسلم لیگ نام کوئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے ایک بیان تھا کہ جی آئی سی آئی جے کے الزامات غلط ہیں. انہوں نے تو خود، نواز شریف نے تو خود انکوائری شروع کروائی ہے. انہوں نے 3 دفعہ خطاب کیا، انہوں نے کہا جی میرا احتساب کریں. مجھے جواب دینے دیں، پہلے خاموش ہو جائیں. جواب پہلی چیز تو یہ کہ آئی سی آئی جے نے صرف پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، ان کے بچوں کا اگر نام ہے عمران، پھر دوبارہ یار ایسے نہیں کریں صدا. اگر آپ کو پروگرام ایسے کرنا ہے نا، میں ایسے پروگرام آپ کر لیں. بات یہ طریقے کا ہے. عمران خان کا نام ہے، جہانگیر ترین کا نام ہے، پتہ نہیں 200-300 لوگوں کی. بات یہ ہے کہ اگر پھر دوبارہ عادت آدمی کی رہے یا نہیں رہے، بھائی آپ کم سے کم سنو تو صحیح نا. بھائی جان آپ حقائق نہ نمس کریں. کوئی آئی سی آئی جے میں عمران خان کا کوئی نام نہیں. حقائق یہ ہے کہ اگر اس آف شور کمپنیوں کے نام ہے تو وہ سپریم آف شور کمپنی کو ایشو بھائی اور ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ حقائق کو مسخ نہ کریں. اس وقت پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام ہے، میری آپ سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ میں اس پروگرام میں بیٹھتا ہوں جہاں پہ وہ اپنی باری میں بات کرے، وہ اپنی باری میں. یہ اس قسم کی میری عادت نہیں ہے. یا تو ہماری طرف سے بھی ایسا کوئی بندہ صداقت جیسا بٹھا دیں، پھر وہ اس کو مقابلے میں بات کرتا ہے. آپ کے پاس ہے صداقت صاحب جیسے بندے؟ اچھا جی شعیب صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. آج ججز یہ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے ان کے ریمارکس کو اس طرح نہ رپورٹ کرے، اس طرح نہ رپورٹ کرے، رپورٹ ہی نہ کرے. ایک تو سپریم کورٹ کے معزز ججز جب کوئی بات کرتے ہیں، اگر تو وہ رپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے تو کیا ان کو اس طرح کے ریمارکس دینے چاہیے کہ جو رپورٹ وہ سمجھتے رپورٹ نہیں ہونے چاہیے؟ اور اوپن کورٹ ہے، کھلی عدالت ہے، کوئی بند کمرہ یا ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ کی بات ہو، جہاں پہ فوجداری الزامات سنگین نوعیت کے لگ رہے ہوں، وہاں پہ ججز کو بھی ریمارکس میں محتاط رہنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں متی بھائی 2 باتیں ہیں. ایک تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ جو ڈاکومنٹس ابھی تک آپ نے عدالت میں جمع نہیں کرائے وہ آپ شام کو لہرا رہے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں جمع کرانے کے بعد جمع کرا دی. اٹ ہیز بیکم اے پبلک، دیکھیں نا پبلک ڈاکومنٹ ہو گئے، آپ نے وہ کورٹ کے سامنے سبمٹ ہو گئے، کورٹ نے ان کو دیکھ لیا، دین دے بیکم پبلک ڈاکومنٹس. اگر دیکھیں گی تو پھر ہو گئے، پہلے نہیں. مطلب رجسٹرار کو دے دیے تو یہ نہیں ہے کہ رجسٹرار کو دے کے آپ پبلک میں آئے. کورٹ نے بھی دیکھے ہی نہیں ہے. کورٹ جب دیکھے گی، کورٹ دیکھ لے گی، پھر اس کے بعد پبلک. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا، اس کے بعد ان پہ ابھی بہت ساری ایشوز آف ایڈمیسیبلٹی آنا ہے. ان پہ بہت سارے ایشوز آنے ہیں. اس میں میں کسی کی فیور میں بات نہیں کر رہا، لیکن پروسیجر یہ ہے کہ ان کو پھر ایڈمیسیبلٹی کے پروسیس سے گزرنا ہے. جہاں تک ایڈمیسیبلٹی سے کیا مراد ہے ذرا؟ مطلب ایڈمٹ کرنا نا کہ فار ایگزامپل میں نے کوئی ایویڈنس دے دی، وہ کاغذ اس قابل بھی ہے کہ وہ عدالت اس کے اوپر ایک ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، ایک ایویڈنس ہے، اس میں ثابت یہ فوٹو کاپی ہے، مور لگی ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، کیا ہے؟ نقلی ہے. نہیں میں رمیش بھائی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیسیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ جی آپ نے ایک ایویڈنس دی کہ جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ اس الزام کے تحت اس بندے نے یہ چوری کی ہے. اب وہ ڈاکومنٹس کے اندر ٹرائل ود ان اے ٹرائل کو سائڈ پہ رکھ لیں گے، پھر چیک کریں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹ، یہ جو بارے ثبوت ہے، یہ جو انفارمیشن ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو عدالت ایز اٹ از لے یا نہ لے. پہلے یہ ایشو چلے گا ایڈمیسیبلٹی کی. یہ جو قابل ہونے کا کیا معیار ہوتا ہے؟ قابل ہونے کا دیکھیں نا، آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ریلیونس ہے.
मतलब इस इल्जाम से रेलेवेंट है, रेलिवेंट ये है, असली है, नकली है, नकली है। फॉर एग्जांपल सरकारी तौर पे जारी शुदा है, मोहर लगी है। मैं आपको पैनामा की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, मैं एज ए विटनेस स्टेटमेंट, एज ए डॉक्यूमेंट टू बी एडमिसिबल, उसको ये देखना है कि ये रेलेवेंट है, उसको कंफर्म करने के लिए ठीक है, मुतलका इदारे से भी मुतलका इदारे से पास जाना है, फिर मुतलका इदारे की ये पूछना है आपने ये डॉक्यूमेंट दिया है, कोई बंदा बेच सकते हैं। चले, ये तो एक बात होगी ना। दूसरी बात, मेरा जो सवाल है, अच्छा वो मैं आपको बता, जजेस को क्या इस तरह के संगीन नौयत के इल्जामात वाली समात के दौरान ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि इल्ज़ाम दुरुस्त है या बिल्कुल गलत है? इस तरह के रिमार्क्स जजेस को देने चाहिए जब वो पब्लिकली रिपोर्ट भी हो रहे हो, फिर आप तवक्को करेंगे मीडिया उन्हें रिपोर्ट ना करे। मैं तो इस पे एग्री नहीं करता कि नहीं लाइव कवरेज आ रही हो रिमार्क्स की। लाइव नहीं, मतलब कि टिकर्स चलते हैं, टिकर्स जो भी वही है, होता live है, तो नहीं लेकिन है। पूरी दुनिया में क्या होता है, वो स्केच बना रहे होते हैं। नहीं, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग है तो इसमें क्या नहीं, है? ओपन कोर्ट्स का क्या जजेस को कंट्रोल करना चाहिए या मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए? मैं तो ये बात करूं ना, जजेस का मकसद ये है, वो कुछ चीज डिग कर रहे हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो उनका टारगेट लॉयर है, वो एक लॉयर को जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उनका टारगेट है कि उससे इंफॉर्मेशन लें कि आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई। लेकिन ना जॉब क्या होती है लॉयर की, टू असिस्ट द कोर्ट, ठीक है। केस करना नहीं होता, ऑफिशियल लैंग्वेज में ये होता है, लॉयर की जॉब ये है कि उसने कोर्ट को असिस्ट करना है। तो कोर्ट ने कुछ जुडिशियल इंटरवेंशन इसको कहते हैं, ठीक है, कि जुडिशियल इंटरवेंशन की, पूछा कि जनाब आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई, सुन लेना मोती भाई 2 मिनट देंगे मुझे, सही है। वो ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट के जी हमें ये बात समझ नहीं आई, आप ये हमें बताएं। आई डू नॉट एग्री कि मीडिया उसको टिकर्स की सूरत में, अच्छा फिर वो इंप्रेशन है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात उन्होंने, एक जज साहब ने कह दी कि जी ये तो मुझे लग रहा है कि जी इसकी ये तो एडमिट कर चुके हैं। आपने अब उसका रिस्पॉन्स आपने नहीं देखा कि लॉयर का रिस्पॉन्स क्या आया, आपने कह दिया कि जी फलां जज साहब ने ये सवाल पूछा, क्वेश्चन मार्क। तो आप एक इंप्रेशन गेम शुरू कर देते हैं जिसपे जजेस के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है कि आप। लेकिन एक बात है, क्या जजेस को अपना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की बजाय एक क्वेश्चन फॉर्म में रिमार्क्स नहीं देने चाहिए? क्या जजेस को भी थोड़ा अपने आप को करना पड़ेगा रेगुलेट, इस पे क्वेश्चन फॉर्म में पूछें जो पूछना है, रादर देन आप कहते हैं ये तो आप कर चुके हैं, आपने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। तो हम तो मतलब जजेस को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि नहीं अपने रिमार्क्स के बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। देखें ना, हम तो मीडिया भी हमारा जुवेनाइल है, हम उस प्रोसेस से भी बड़ी जल्दी, कुछ छोटे हैं ना अभी, हमारी पूरी दुनिया। अब देखें ना, पिछले दिनों चीफ जस्टिस अनवर जमाली साहब के वो रिमार्क्स आ गए, लीड लगी कि हुकूमत ये जमहूरियत नहीं बादशाहत है, और ये बात कही थी उन्होंने, कही थी, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अवाम उठ खड़े हों, ये उन्होंने नहीं कहा था, वो गलत था, लेकिन एक जुमला जो उन्होंने कहा था वो तो सही था। उसमें ये क्या जजेस को इस तरीके से रिमार्क्स देने चाहिए? देखिए मैं तो मती भाई आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक आप पॉइंट मिस कर जाते हैं, वो ये होता है कि वो एक खास एनवायरनमेंट में, एक खास सिचुएशन में वो रिमार्क्स दे रहे होते हैं, वो ओवरऑल रिमार्क्स नहीं दे रहे होते। ये कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होते जो जुगतबाजी हो रही होती है। आपने कह दिया फॉर एग्जांपल किसी मिनिस्टर को बुलाया, मेरा एक केस है, वो जो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट में शीरी मजारी वर्सेस ख्वाजा आसिफ, कोर्ट ने उनको कह दिया कि जी आप अदालत में पेश हो। कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब अदालत में पेश हो, ठीक है, ख्वाजा साहब नहीं आए। कोर्ट ने एक रिमार्क दिया कि यार ये नहीं आते। अब मैं वो रिमार्क्स यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहा, इंप्रेशन क्या था कि जी हमने, कोर्ट ने बात की है कि आप आके इस मामले को रिजॉल्व करें, अदालत में आए। अदालत ने पहले अच्छे तरीके से कहा कि जी दोनों पार्टियां बैठ के डिस्कस करें, फिर कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन वो रिपोर्ट हुआ वो नहीं। अच्छा मकसद ये होता है उसमें, मैं क्योंकि मेरे फेवर में वो बात जा रही है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन दैट वाज टारगेटिंग वन इंडिविजुअल, कि आपका जो एटीट्यूड है वो ये है कि आप अदालत में नहीं आए। लेकिन अगर आप इसको ले लें तो मेरा जाती राय ये होती है कि जज का टारगेट एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है और फैक्ट फाइंडिंग है। फैक्ट फाइंडिंग तो बेहतर नहीं है कि एक जज फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमीशन होना कि 5 जजेस बैठ के अपने अपने सवाल कर रहे हो जिनका जवाब भी तसल्ली बख्श ना मिले और वो सवाल भी खबर के तौर पे सुर्खी बन जाए। देखिए ना, वो तो बेहतर नहीं है कमीशन की सूरत में एक कंपोज्ड माहौल में ये चीजें हों, रादर देन ओपन सुप्रीम कोर्ट का इतना, इसको इतनी फैक्ट डिगिंग जो है, क्या ये इतना पब्लिकली होनी चाहिए और इतनी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए कि 5 जजेस बैठ के फैक्ट डिगिंग कर रहे हैं? जहां एक बेलचे की जरूरत है वहां 5 बेलचों की क्या जरूरत हम करेंगे? देखिए कोर्ट का तो ये अपना डिस्क्रेशन है कि वो हाउ
they are going to run. मतलब जगह जो है, एक केस है, एक इशू है, बट एनीवे ये अब कोर्ट के डिस्कशन तो है। सदाकत साहब, एक तरफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम को जो है वो डॉक्टर उमेश कुमार साहब ने की। अब मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आधी रात को जो है सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुना दे। अब यही इसका तरीका है, क्योंकि जब जंगें जो है कानूनी जंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ेंगी तो फिर तो जज के पास क्या रह जाता है फिर? देखें, तो आप नहीं समझते कि मामले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं समझता हूँ कि जी होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? होनी चाहिए। अच्छा। देखिए उसकी वजह मैं क्या समझता हूँ, ये ऐसा केस है जिसने पाकिस्तान के एहतसाब की एक डायरेक्शन सेट करनी है। पाकिस्तान के लोग, जिस तरह मेरे भाई बहुत सारी एडमिसिबिलिटी की बातें कर रहे थे, ये आम लोगों को शायद समझ नहीं आती। जब वो अदालत की कार्रवाई होती है उसके बाद आपके लोग भी वहाँ, आप भी बैठे होते हैं, मैं देखता हूँ आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो एलीट, जो पाकिस्तान की अशराफिया है, उसने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान बहुत पीछे है। और हर बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के नाकामी की जो वजह है वो ये करप्ट सियासतदान है। आज एक बंदा आ गया, उसकी पकड़ हो रही है, और उसकी पकड़ इसलिए हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां कागज ज्यादा के फेंक रही हैं, उनके एफबीआर, उनके नैब, उनके एफआईए, उनके एसएसीपी उनके साथ मिले हुए, चोरों के साथ मिले हुए। लोगों का इंटरेस्ट है कि जजेस पे लोगों का बहुत एतबार है। लोग समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद इदारा रह गया जिसको नवाज शरीफ साहब ने अपने नीचे नहीं लगा सके, बाकी हर इदारे की उन्होंने बेवकत कर दिया। लिहाजा लोग देखना चाहते हैं, लोगों को उम्मीद है, एक उम्मीद लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका जो चोरी हुआ माल है उसको पकड़ेगी। लिहाजा लोग एक एक लम्हा सुनना चाहते हैं। हमारे लोग जो वकील होते हैं, अब हमारे फवाद चौधरी साहब वकील हैं, वो बाहर आके जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई होता है उसको आसान अल्फाज में लोगों को बताते हैं। उन लोगों को आसान अल्फाज में तहरीक इंसाफ के आप अपनी इंटरप्रिटेशन करें, मैं आपको अपना मकसद करूं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन तर्जुमान तहरीक इंसाफ के होते हैं, वकील नहीं। सुने, वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के पॉइंट्स के मैं वही कह रहा हूं, वकील के तौर पे नहीं है। हमारा वो लीगल माइंड है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपकी स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पैसे से ये मुल्क चलता है और जिनके पैसे चोरी होते हैं, दूसरी तरफ भी वकील ही है, दूसरी तरफ भी वकील ही होते हैं ना। नहीं, मैं क्यों समझता हूं जरूरी है, जो आपके स्टेक होल्डर हैं, आपकी मुल्क के मालिक हैं, उनको पता चलना चाहिए कि आज उनके माल खाने वालों के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं और कितनी उनकी गर्दन शिकंजे में आई है। तो बहुत जरूरी है, आप इसको ना कहें कि ये वो बात है। अब आप चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, मीडिया में बात होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब इससे क्या अग्री करते हैं, यानी आप तो तैयार हो गए थे कि हम नहीं बात करेंगे अगर ये रह जाए। एक छोटी सी है, डॉक्टर अपना सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मीडिया में बात होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि हुक्मरानों पे कितने संगीन इल्जामात हैं। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपकी राय में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए, मीडिया पर डिस्कशन होनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूं कि मैं खुद कोर्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के ऊपर मुझे कोर्ट बुलाती रहती है, मैं जाता रहता हूं, मगर आप इन इश्यूज़ के ऊपर जब आपकी एक प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई और एक डिसीजन आ गया, आप बिल्कुल उसके ऊपर बात करें। मगर आप जब एक केस चल रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जज साहब ने क्या बात की, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मुझे 2-3 चीज़ें जो अभी डिस्कशन में, एक एडमिसिबिलिटी की बात हुई, बात यह है कि आज उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं, हमने वहाँ से हमें कापी निकालेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को हम मानते हैं या नहीं मानते। अगर हम मानेंगे तो वो डॉक्यूमेंट सही होगा, अगर हम नहीं मानेंगे तो उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनको ऑथेंटिकेट बना विटनेस के साथ करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं है। एडमिसिबिलिटी ये कहती है। तो अब उसके लिए या तो सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे के हेल्प के 184(3) के तहत कराएगा, या सुप्रीम कोर्ट थ्रू कमीशन कराता है। ये भी एक है कि डॉक्यूमेंट्स, मगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है या नहीं है, हम मीडिया के ऊपर पहले लेके आ जाते हैं, ये चीज गलत है। दूसरी चीज, बार बार बात की जाती है कि हम कौम को बताना चाहते हैं। जिस पार्टी ने 190 सीटें ली हैं, कौम उसके साथ है, या जिसने 20 सीटें ली है उसके साथ है। ये दिखा, चलो 24 सीटें ली उनके साथ है। दूसरी चीज, बात करते हैं जज की कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट, जब अनवर ज़हीर जमाली साहब ने जनवरी की डेट दी, खान साहब की स्टेटमेंट, हमें कोर्ट ने मायूस कर दिया। भाई आप जब ये इस तरीके से जाते हो, आप कोर्ट, यही उमर चीमा था, कल जब ये PMLN के खिलाफ बात कर रहा था तब उनके लिए अच्छा, जब पहले इनके लिए बात की थी
وہ فریہ ادریس کے پروگرام ہے عمر چیمہ کے لیے اس نے کیا الفاظ یوز کیے تھے. بات یہ ہے کہ یار یو ٹرن نہیں لو, آج کل میڈیا آزاد ہے. ہم یہاں پہ بات کریں گے نا 2 منٹ میں پروڈیوسر آپ کو دکھا دے گا کہ صداقت آپ نے یہ بات کی تھی. تو کم سے کم ہمیں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. سیاست ایک عبادت ہے, یہ اداکاری نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ایشو کے اوپر بات کریں. آپ اپوزیشن کرنا آپ کا حق ہے, مگر تمیز کے دائرے میں آپ ایک پازیٹو ریئلسٹک ہو کہ اپوزیشن کریں. جو چیز صحیح ہو, اسی موٹر وے کی آپ شکایت کرتے ہیں, دوبارہ وہ موٹر وے اپنے پاس لگاتے ہیں. اسی میٹرو کی شکایت کرتے ہیں, وہ میٹرو. آج تک ایک الزام ہمارے اوپر ثابت نہیں ہوا, مگر آپ کے اوپر ایڈ صاحب کمیشن کا چیئرمین ریزائن کر کے گیا, الزام لگا کے گیا, مگر کوئی آپ نے ایکشن نہیں لیا. تو چور ہم آپ کو کہیں, ہمیں مگر ہم نہیں کہتے. جاوید ہاشمی نے اتنے الزام لگائے, ہم نے نہیں کہا کہ ہم, کیونکہ ہم نیگیٹو سیاست نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو جس کے پاس جو مینڈیٹ ہو, جو جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ خدمت کرے. فیصلہ 2018 کے الیکشن میں ہو, عوام الیکشن. مگر یہ اگر ایشو انٹرنیشنلی آیا ہے, آپ اس کی باریکی میں جا رہے ہیں, آپ جائیں سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں, ایک ایک باریکی کا ہم پابند ہیں. ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ عدالت میں حاضر ہیں. پھر کم سے کم شام سے لے کے صبح سے لے کے یہی کرٹیسزم, یہی باتیں کیوں وقت اپنا ضائع کرتے ہیں؟ پازیٹیو چیزوں کے اوپر کریں. کیا ہونا چاہیے, اچھے ریفارم کے اوپر کریں. 2018 کی وہاں پہ آپ کا دھیان نہیں ہے, 1 سال پورا الیکٹرو ریفارم کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے. پھر تنخواہ لینے کے ٹائم پہ سب سے پہلے پہنچ گئے. پاناما پہ بات نہ کریں. نہیں ٹھیک ہے, بس یہ نہ بات جب سپریم کورٹ میں حاضر کر دیا ہے, پھر اس سارے معاملے میں شعیب صاحب آپ بھی ایک وکیل ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وکیلوں کے وارے نعرے ہوں گے. بڑے بڑے نام, بڑے بڑے وکیل جو ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہائر کر رہی ہیں. مختوم علی خان جو جنرل مشرف کے اٹارنی جنرل تھے, اب وہ وزیر اعظم کے وکیل ہیں. سلمان اکرم راجہ ان کے بچوں کے وکیل ہیں. اور دیکھیں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں. جب یہ کیس میں سلمان اکرم راجہ نے ابھی جوائن نہیں کیا تھا وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے, تو ہم نے اگست میں ان سے ایک انٹرویو میں اس کیس کے حوالے سے پوچھا تھا. تو اس وقت انہوں نے پاناما کے حوالے سے کچھ بات کی تھی, کیونکہ اب تو سلمان راجہ صاحب فون پہ بھی نہیں ملتے, کسی سے بات ہی نہیں کر رہے. تو ہم آپ کو سناتے ہیں اگست میں سلمان اکرم راجہ نے, جب وہ وکیل نہیں بنے تھے حسن نواز اور حسین نواز کے, اس وقت پاناما کیس کے حوالے سے کیا کہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں حکومت جو گورنمنٹ ہے, ہیز دا پرائم منسٹر کم آؤٹ کلین؟ کیا انہوں نے تمام الزامات کے واضح جواب دے دیے ہیں, یا بہت سی چیزیں ابھی بھی جو ہے حکومت نے وضاحت نہیں کی اس پاناما لیکس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ایک سوال جو ہے پرسیپشن کا ہے کہ کیا جو جواب دیا گیا وہ کافی ہے یا ناکافی ہے. دیکھیں ایک عام صحافتی معیار کے مطابق ہو سکتا ہے کافی ہو یا ناکافی ہو, لیکن جو معیار یہاں پہ دیکھنا ہے وہ تو عدالتی اور قانونی معیار ہے. کیا عدالتی اور قانونی معیار کے مطابق معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے, اور بار ثبوت کس پہ ہے؟ عام قانون میں تو بار ثبوت اس پہ ہے جو الزام لگاتا ہے, ما سوائے نیب کے قانون میں بار ثبوت جو ہے وہ ملزم پہ چلا جاتا ہے. تو یہ کسی قانون کے تحت تو ابھی سوال جواب ہو نہیں رہا. جو پارلیمنٹ میں سوال جواب ہوتا ہے وہ ایک سیاسی نوعیت کا سوال اور سیاسی نوعیت کا جواب ہوتا ہے. جب یہ معاملہ کسی قانونی عدالتی پیرائے میں آئے گا تو پھر دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ بھی اس کیس میں کسی سائٹ سے وکیل کے طور پہ بھی پیش ہوں, یہ بھی ممکن ہے ڈیفینیٹلی. مجھے نہیں لگتا, لیکن دیکھیں گے. چل یہ اس وقت ان کی بات ہے 18 اگست کی, جب وہ نہیں تھے, جب وہ باریکی میں نہیں گئے تھے, مگر تبھی بھی اس نے یہ بات کی جو الزام لگاتا ہے اس کو جو نا پروف دینے پڑتے ہیں. بس سوائے نیب کے قانون کے. جی دیکھیں بہت ایکسپلینیشن ہے اسی جواب میں. انہوں نے کہہ دیا لمیٹیشنز آ گئی 184(3) کی, ریٹ جورسڈکشن کی آ گئی. یہاں تو آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نیب سمن کرتا پرائم منسٹر کو کہ یہ ایلیگیشن ہے, پھر وزیر اعظم پھر کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, لیکن کر سکتا تھا قانون کے تحت, نیب کو اختیار ہے. بالکل بالکل ہے نا جی. اس کا مطلب نیب نے جو نہیں اختیار استعمال کیا تو یہ اس میں بدنیتی ہے, بالکل. دیکھیں یا دباؤ ہے یا پریشر ہے. نہیں بالکل بیسیکلی مینڈیٹ ہی نیب کا ہے. اور یہ جو اگر نیب نے نہیں کیا تو اسے کیا کہا جائے, کیا سمجھا جائے؟ نہیں نیب بھی نہیں. تو دیکھیں نا نیب کا چیئرمین کس طرح کر سکتا ہے جب وہ دونوں کی آشیرواد سے آیا ہے. ٹھیک ہے, دونوں نے اپوائنٹ کیا ہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے نا.
وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن مینڈیٹ قانوناً کر سکتے ہیں, اخلاقی ضرورت نہیں ہے. اخلاقی ضرورت نہیں نا. دیکھیں یہ سچویشن دیکھیں, اسرائیلی وزیر اعظم کیا, انہوں نے اس کو 3-4 گھنٹے انویسٹیگیٹ کیا نہیں. جب نیتنیاہو پہ ایلیگیشن آئی تو وہ 3 گھنٹے کل پولیس اسٹیشن میں تھا, 3 گھنٹے. ہیلری کلنٹن پہ بات آئی ای میلز کی, شی واز سمنڈ, انٹیروگیٹ ہوا. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ ادارے جو ہے نا, کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی اگر نیب نے اپنے قانون کے تحت کہہ دینا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب آپ کے کچھ ایسٹس ہیں جو یو کے میں ہیں, سن لیں, مطلب ہائپوتھیٹیکلی دیکھ لیں, بے شک نیب کی اوقات نہیں, ان کے چیئرمین کی یہ سچویشن نہیں ہے, اگر وہ نیب اوقات نہیں ہے نا, اگر وہ کہہ دیتے کہ جی بائی لا ہمارے پاس یہ ایلیگیشن آئی, ہوتا ہے نا میرے ایسٹس اگر بیونڈ, وزیر اعظم کو طلب بھی کر سکتے تھے. بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میرا ایک کیس ہے منچا صاحب کے اگینسٹ, اس میں میری ٹوٹل ایشو یہ ہے کورٹ کو یہ کہنا کہ نیب کو کہیں انویسٹیگیٹ کرے. اچھا اس میں بھی سلمان بٹ صاحب ہے میرے اپوزٹ, خالد انور صاحب ہے میرے اپوزٹ, بابر ستار ہے میرے بڑے بڑے نام. اچھا وہ میرا مدعا ٹوٹل, ابھی یہاں پہ آپ اپنا کیس نہ لڑیں, میں سن لیں, کیونکہ دوسری پارٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے. میں اس میں بات نہیں کر رہا, میں اس میں بات نہیں ہے, میں اس میں بات یہ کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مینڈیٹ نیب کا ہے. ٹھیک ہے, مینڈیٹ نیب استعمال نہیں کیا جا رہا. نیب نہیں, اگر وہ نیب کر لیتا نا, رمیش بھائی 1 منٹ, اگر وہ نیب کر لیتا ٹھیک ہے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ آتے جس میں سپریم کورٹ پہ کچھ ریسٹرکشن ہے, ریسٹرکشن. آپ کہتے ہیں کوئی قیامت نہ آتی, اگر نیب اتنا اچھا ہوتا تو شاید قیامت بھی آ جاتی. مطلع جان جب سپریم کورٹ کر رہی ہے تب بھی ان کے اوپر یہ کہ ہمیں متاثر نہیں ہے, ہم سیٹسفائی نہیں ہے. جب انور ظہیر جمالی کر رہا تھا تو آپ سمجھو کہ جب نیب کرتی یا ایف آئی کرتا تو کہتے کہ یہ تو ان کے گھر کے, بات سمپل میں یہ ہے, الزام لگ جاتا. بات سمپل میں یہ ہے کہ یہاں پہ چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو, عمران خان سیٹسفائی نہیں ہونا, اس کو ایک ہی نظر آ رہی ہے کہ میں کون سا دروازہ دیکھوں جو پرائم منسٹر کی کرسی کی طرف جا رہا ہے, صرف وہی ہے اور کوئی ان کا مطلب نہیں ہے. باقی ویسے آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ نیب ایز ادارہ ناکام ہو چکا ہے, اور آپ کے وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات و نشریات جو سابق تھے وہ, اور آپ کی حکومت کی طرف سے یہ تسلیم کیا گیا کہ نیب جو ہے ایک ناکام ادارہ ہے اور وہ اس کو اب نیا قانون لانا چاہیے. دیکھیں نیب آرڈیننس کے اوپر ہم ورک بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی آٹونومس جو بھی سسٹم ہوتے ہیں, باڈیز ہوتی ہیں, ادھر ان کا بھی ایک رول بنتا ہے. بات ہم صرف نیگیٹو سیاست کے اندر چلیں گے, صرف نیگیٹو سیاست, تو پھر ہم کام. اچھا یہ بتائیں کتنے عرصے میں سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ آپ کی توقع کیا ہے, کب تک؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر, ہم نہیں کہا تھا نا دسمبر میں, ہم نے کہا تھا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو, ہم 1-1.5 سال جو ہمارے پاس ہے ان 1-1.5 سال کے اندر ہم اپنے مینیفیسٹو کے تحت پورا کام کریں گے. 2018 کی الیکشن دوبارہ, مگر شاید تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی کہ جلدی ختم ہو. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں, الیکشن تک لے جانا چاہتے ہیں آپ, یا آپ بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی آپ نے نیب کی بات کی تو سب سے بات ہے, میرا بھی اس میں 2 باتیں. ایک سلمان صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ کہا تھا, ان کا بھی یہ میں نے وہاں سنا تھا خود کہ جی بار ثبوت جو ہے once the properties are identified تو یہ نیب کے قانون کے مطابق. اگر نیب نے تھوڑی سی ایک دفعہ, میاں نواز صاحب کے اس وقت 12 کیسز چل رہے ہیں نیب میں, اور اپنا جو میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی 12 کیسز اس وقت چل رہے ہیں جو نیب میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 150 پاکستان کے جو بڑے چور ہیں ان کا نکالیں, تو آپ بڑے چور نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جو بڑے مقدمات ہیں چلیں جنہوں نے پاکستان میں, جن بڑے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا, چلے چور نہیں کہتے, جنہوں نے لوٹا ہے الزامات میں, جن پہ چلیں پاکستان کو بڑے جن 150 لوگوں نے لوٹا ہے, لوٹنے کے الزام ہیں, ان کی لسٹ ہے. تو جب انہوں نے لسٹ دی تو اس میں ان کے 12 کیس نکل آئے. اس وقت جو سپیکر اسمبلی نے کہا کہ نیب کا بھی احتساب کرنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ نے مونچھوں کا داؤ دے کے کہا کہ اس کے ہم پر کاٹیں گے. پرویز رشید نے کہا کہ اس کے ناخن کاٹیں گے. میاں صاحب نے خود کہا کہ یہ جو نیب ہے نا یہ پگڑی اٹھانا ہے. ایک بات تو یہ, اگر نیب یہ کام کرتا تو پی ٹی آئی کو نہ خوار ہونا پڑتا جا کے کاغذ لانے کے لیے. آپ لوگوں نے نیب میں بھی درخواست دی ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلا ریفرنس نیب میں جا کے دیا. میں اس کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ گیا. ہم نے نیب کے جو ان کا جو بھی ریپرزینٹیٹو تھا نیب کے دفتر کے بعد کہا بھائی یہ پاناما میں آیا, آپ ان کا کیس چلائیں. انہوں نے کوئی کچھ نہ کیا. تو جو اصل بات ہے وہ نیب کے نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری خواری ہمیں کرنا پڑی ہے. اور اب یہ ظہیر جمالی صاحب نے بھی کہا تھا
کہ نیب کو تالا لگنا چاہیے، تالا لگنا کیونکہ چاہیے۔ نیب 2 پاکستان کے بڑے الزام جن پہ لگا ہے چوری چلو کا، آپ سارے انہوں نے مل کے بنا، آپ سب اس بات اور یہ پہ نیب سے ایک جملہ بولو، صداقت صاحب، یہ نیب وہ ہے میاں نواز صاحب کا نیب جو کہتا ہے 40 ارب کی چوری کرو، 2 ارب میری جیب میں ڈالو، چلے 38 ارب کا پروفٹ لو اور آگے چلو۔ آپ سب اس بات پہ متفق تھے کہ نیب کو بند ہونا چاہیے، نیا بارگیننگ وغیرہ ہم نے نہیں بنائی ہے۔ نثار کی جو چودھری نثار کی جو ہے نا ریکمنڈیشن وہ بالکل ٹھیک ہے کہ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ کا جج ہم نے یہ پہلے بارگیننگ جو چل رہی ہے یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ پہلے بنائی ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسی کے اوپر کام کریں، ان اداروں کو ایکٹیو کریں، ان اداروں کو ایکٹیو کریں، مگر آپ اسمبلی میں بیٹھے نا، جو بندہ اسمبلی میں مشکل سے عمران خان کو موقع ملا وہ آتا ہی نہیں ہے، پرائم منسٹر کی بات کرتا ہے، پرائم منسٹر تو پھر بھی گورنمنٹ آفیسز سے بزی ہے، آپ کون سے بزی ہو جو عوام کی نمائندگی کرنے میں کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امیش کمار صاحب، صداقت عباسی، بیرسٹر شعیب رزاق۔ اب چونکہ یہ سماعت روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں ہوگی تو یقینی طور پہ میڈیا کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے روزانہ کی سماعت کے اوپر روزانہ کی بحث کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روزانہ کی سماعت میں ایسی اہم بات نکلتی کیا ہے جو مفاد عامہ میں جس کو ہم میڈیا پہ بھی ڈسکس کر سکیں۔ اپنے گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔